قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. تو دیکھیے اب ہمارے سامنے یہ آیا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور شرک سے روکا اور لوگوں کی برائی پر انگلی رکھی کہ تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ تم اپنے کام، کاروبار، تجارت، بزنس، جاب، کوئی بھی کام تم کرتے ہو، کوئی بھی تمہارا ذریعہ معاش ہے تو تم اس کو کس طریقے سے کرتے ہو؟ بے ایمانی کے ساتھ کرتے ہو، تم اس میں چیٹنگ کرتے ہو، تم اس میں دھوکہ دیتے ہو، تم اس میں کیا کرتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہو، یعنی تم لوگوں کو ان کا مال گھٹا کر دیتے ہو۔ ڈنڈی مارنے کا حکم میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ تم کیا کر دیتے ہو، ڈنڈی مار دیتے ہو اس میں۔ تو اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ یہ برائی آج ہمارے بیچ میں بھی پائی جاتی ہے، یہ خرابی، کہ آج ہمارے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمارے کاموں میں، ہمارے کاروباروں میں آج بہت زیادہ بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ دھڑی بہت پائی جا رہی ہے، ملاوٹ، یہ تمام چیزیں بہت پائی جا رہی ہیں ہمارے بیچ میں۔ جب لوگوں کو اس برائی سے روکا گیا تو لوگوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہاں واقعی یہ ہماری کمی ہے، واقعی یہ خرابی ہے، ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب لوگوں کو اس برائی سے روکا گیا تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ انہوں نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے اے شعیب، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں چلے جاؤ یہاں سے۔ یہی بات کس نے کہی تھی؟ ابھی آپ نے اس سے پہلے قوم لوط کے بارے میں پڑھا کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو روکا تھا برائی سے کہ تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا تو اس لوط علیہ السلام سے کہا تھا ان کے قوم نے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم بہت نیک اور پارسا بنتے ہو۔ تو بہرحال اب اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا شعیب علیہ السلام سے، کس نے کہا؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ استکبروا کا ورڈ آیا ہے، اس کی میننگ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑے لوگ، الملأ، سرداران قوم، سربراہ لوگ، متکبر لوگ، جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، برتر سمجھتے تھے اور دوسروں کو بہت ہی حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے۔ تو جو خیر خواہی کرتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، جو لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت برا انسان ہے، اور اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہو تو تم ہی نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں یہ چیز بری نظر آ رہی ہے تم یہاں پر آؤ ہی نہیں۔ اس طرح کے جملے آج بھی بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسے لوگوں کے بیچ میں پہنچ جائیں جہاں غلط کام ہو رہا ہو اور ہم وہاں پر جا کر لوگوں کو ٹوکیں کہ یہ کام غلط ہے، تو کیا کہیں گے لوگ جواب میں؟ آپ کو غلط لگ رہا ہے آپ چلے جائیں یہاں سے، ہمیں صحیح لگ رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جواب سننے کو ملتا ہے۔ تو یہ جواب کیا ہے؟ نبیوں کو بھی سننے کو ملا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ بھی تمہارے پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں اگر یہ کام غلط لگ رہا ہے تو چلے جائیں یہاں سے، یعنی ہم تو بے ایمانی کریں گے، ہے نا۔ تو ایک طریقے سے یہ کہ ڈھٹائی دیکھیے آپ ان کی، کہ ڈھٹائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ یا پھر انہوں نے کیا کہا کہ اولت اودن فی ملتنا، نہیں تو پھر ایسا کرو کہ تم بھی ہمارے طریقے پر چلو۔ ملت کہتے ہیں طریقے کو، کہ تم بھی ہمارا طریقہ اختیار کر لو، ہمارے طریقے پر لوٹ آؤ۔ یعنی جس طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس سے ان کے اندر یہ برائی تھی کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل کو پکارنا اور شرک و بدعت کے کام کرنا، گمراہی کے راستے پر چلنا، یہ تمام خرابیاں جو ان کے اندر پائی جا رہی تھیں، اور یہ حق تلفی کرنا، حق مارنا، گھٹا کر دینا، یہ تمام خرابیاں جو ان کے اندر پائی جا رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ تم بھی ہمارا طریقہ اختیار کر لو، تم چاہو تو تم بھی ایسے کر سکتے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے ذرا کہ یہ چیز کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ خود غلط کام کرنا اور پھر ان لوگوں کو
جو صحیح راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں ان سے یہ کہنا کہ تم بھی ہمارا طریقہ اختیار کر لو، تم بھی ہمارے اس میں آ جاؤ، ہمارے طور طریقوں کو اختیار کر لو، ہمارے راستے پر چلو. ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ہم کسی ایسے لوگوں کے بیچ میں گئے کہ جہاں شرک و بدعت کے کام ہو رہے ہیں، اور ہم نے وہاں پر جا کر ان کو روکا کہ آپ شرک نہ کریں، آپ بدعت نہ کریں. تو جواب کیا ملتا ہے کہ یا تو آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہم تو یہی کریں گے، اور آپ کیا کریں کہ آپ ہمارے جو ہم کر رہے ہیں آپ چاہیں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو صحیح سمجھنا کہ ہم حق پر ہیں، اور آپ بھی کیا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. کھلے عام دعوت دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ آپ بھی کیا ہو جائیے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اس کام میں. تو بہرحال یہ تمام خرابیاں جو پہلے پائی جاتی تھیں، یہی تمام خرابیاں کیا ہے، آج بھی پائی جا رہی ہیں. خلا اولو کننا کارہین. اچھا یہ چیز جو ہے نا کہ اولا تغدن فی ملتنا، تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ، ہمارے طریقے پر تم بھی چلنے لگو. اچھا یہ چیز اگر میں آپ کو آج کے معاشرے کے حساب سے سمجھاؤں، آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس میں کس طریقے سے یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا شاید، ابھی کچھ ٹائم پہلے جب یہ NRC کے تعلق سے جو چل رہا تھا، قانون بنایا جا رہا تھا کہ اس ملک میں کیا ہوں گے، باہر چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں، ورنہ وہ کیا کریں، اس دین کو اختیار کریں جس دین پر ہم چل رہے ہیں، جس مذہب پر ہم چل. تو قال اولو کننا کارہین، جواب کیا دیا تھا شعیب علیہ السلام نے کہ کیا تب بھی ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، جبکہ ہم ناپسند کرتے ہوں اس طریقے کو، اس ملت کو، اس مذہب کو، ان کاموں کو جنہیں تم کرتے ہو. کیا ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہیں، تب بھی ہم تمہارے دین میں پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. دیکھیے اس سے بات سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس چیز سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کس قدر ناگواری کا اظہار کیا ہے، کس قدر کراہیت کا اظہار کیا ہے کہ آخر کیوں، آخر کیسے ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، آخر کیسے ہم تمہارے طریقے کو اختیار کر لیں. ہم تو اس کو ناگوار محسوس کرتے ہیں، ہم تو اس کو کری سمجھتے ہیں، ہم تو اس سے کراہیت محسوس کرتے ہیں، ہم تو اس سے گھن محسوس کرتے ہیں کہ ہم تمہارے طریقے پر لوٹ اور پلٹ آئیں. اس میں ہم سب کے لیے سبق کا پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے جواب دینا ہوگا ان لوگوں کو جو ہم سے یہ امید کرتے ہیں، جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طریقے اختیار کر لو، آؤ ہماری رسم و رواج اختیار کر لو، آؤ ہمارے ساتھ شرک و بدعت کے کاموں میں شامل ہو جاؤ. اگر کوئی ہمیں اس طرح کی دعوت دے تو ہمیں کس چیز کا اظہار کرنا ہے، کس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم تو اس چیز کو بہت ناپسند کرتے ہیں، بہت کراہیت محسوس کرتے ہیں، ہم تو اس چیز سے گھن کھاتے ہیں کہ ہم شرک کریں. شرک سے تو ہم انتہائی کیا ہے، نفرت محسوس کرتے ہیں، بیزاری محسوس کرتے ہیں. ہم بدعت کریں، بدعت سے تو ہم انتہائی کیا کرتے ہیں، انتہائی دور ہے نا، انتہائی کری اور ناگوار محسوس کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم سب کے سیکھنے کے پوائنٹ ہیں اس میں، جو ہمیں سیکھنا چاہیے. اس میں آپ کو حدیث بھی بتا دوں، اللہ کے رسول کی حدیث، کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس قدر ناپسند سمجھے انسان کہ جیسے آگ میں کودنا. یعنی یہ کہا گیا حدیث میں کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اس قدر ناپسند کیا، گویا کہ وہ کیا ہے، آگ میں کود رہا ہے، یا گویا وہ ہاتھ میں انگارہ لے رہا ہو آگ کا، اس قدر ناپسند کرے کفر میں لوٹنے کو. ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ انسان ایمان پر ثابت قدمی کا ثبوت دے، انسان ایمان پر جم جائے، ڈٹ جائے، استقامت کا ثبوت دے. اور اگر ایمان لانے کے بعد انسان کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آنے لگے کہ کیوں نہ میں شرک کے کام کر لوں، کچھ مجھے اس سے فائدہ ہوگا، میں کچھ بدعت کے کام کروں، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، کاش میں یہ کروں وہ کروں، غیر اسلامی رسم و رواج کروں، انسان کا دل اگر دماغ اسی میں اٹکا رہے کہ کاش میں ان کے طور طریقے اختیار کر لوں، تو کیا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں.
ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، ایمان کی شیرینی اس کو محسوس ہوتی ہے جو ایمان لانے کے بعد ڈٹرمنیشن کا ثبوت دیتا ہے، مضبوطی کا ثبوت دیتا ہے، پختگی کا ثبوت دیتا ہے. تبھی ایمان کا مزہ محسوس ہوتا ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ NRC یہ سب قانون بن رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے کتنی مضبوطی کا ثبوت دیا تھا مسلمانوں نے کہ ہر جگہ کے مسلمان باہر نکل کھڑے ہوئے تھے. خصوصی طور پر خواتین نے جس مضبوطی کا ثبوت دیا، گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر بیٹھ جانا بہت دنوں تک اور کہنا ہے نا، اس چیز کے خلاف آواز اٹھانا، اس ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے لوگوں نے، اس سے کیا ہو گیا ہے کہ آج تک آپ دیکھیے کہ ابھی تک پارلیمنٹ میں اس موضوع پر بحث ہی نہیں کی جا رہی ہے. اس چیز کو لوگوں نے بھلا دیا ہے NRC کو کہ اگر ہم نے پھر دوبارہ اس کا ذکر چھیڑا تو کہیں پھر دوبارہ یہ لوگ ہتے سے نہ اکھڑ جائیں، پھر دوبارہ سڑکوں پر آ کر نہ بیٹھ جائیں. ایک ڈر، ایک خوف، ایک رعب ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے. تو یہ ہماری مضبوطی نے، ہماری پختگی نے اور ہمارا ڈٹرمنیشن جو سامنے آیا ہے مسلمان خواتین کا، کس قدر مضبوطی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اس چیز کے خلاف. تو تبھی کیا ہو گیا ہے کہ باطل تھر تھرا اٹھا ہے. ایک طریقے سے اگر آپ کہیں تو ان کے اندر ایک رعب، ایک خوف یقیناً پیدا ہوا ہے، یقیناً اثر ہوا ہے ہماری کوششوں کا، ہماری محنتوں کا. اگر اسی طریقے سے آگے بھی ہم اسی مضبوطی کا ثبوت دیں گے تو یقیناً ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم انقلاب لا سکتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مضبوط ہو جائیں، ہمارے دلوں سے ڈر نکل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگوں نے کہ بغیر کسی سے ڈرے نہ، راتوں کو دن بھر بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، لیکن کیا کر رہی ہے، مضبوطی کا ثبوت دے رہی ہیں. تو یہ چیز کیا کر اس چیز نے کیا کیا ہے نا کہ یہ اس چیز کی بہترین نتائج سامنے آئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان اگر کوشش کرتا ہے تو جو ہے نا کہ قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، حمایت و نصرت تبھی نازل ہوتی ہے جب کہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھاتا ہے، قدم باہر نکالتا ہے، قربانیاں دیتا ہے. لوگوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں وہاں بیٹھ کر. لوگوں نے، کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ لوگوں نے کتنی قربانیاں دی اپنے گھر کے کاموں کی، اپنے بچوں کی ہے نا، اپنے بچوں کی پڑھائی کی، نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں نا. تب کہیں جا کر کیا ہوا ہے، یہ چیز سامنے آئی ہے. چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اب ہم. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے، کس نے کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو تب تو ہم اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھیں گے بعد اس کی کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ جو ہمارا پروردگار اللہ چاہے. ہمارا پروردگار کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ پر ہم نے توکل کیا. اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان کھول دے یا فتح نصیب فرما دے ہمیں اور ہمارے قوم کے بیچ میں حق کے ساتھ، تو بہترین فتح فرمانے والا ہے. اب دیکھیے کہ شعیب علیہ السلام کی طرف سے کس قدر آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو وہ پختگی کہہ لیجیے، ان کی مضبوطی کہہ لیجیے، جو وہ ثبوت دے رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کو انتہائی ناگوار محسوس کرتے ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے، تمہارے طریقے پر پلٹ آئے کہ جس طریقے سے تم شرک کر رہے ہو، جس طریقے سے تم بے ایمانی کر رہے ہو، اگر ہم نے بھی تمہارے طور طریقوں کو اختیار کر لیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہم نے کیا کر لیا کہ اب ہم نے اس ملت کو اختیار کر کے گویا ہم نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے سے مراد یہاں پر کیا ہے، میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکی ہوں کہ دیکھیے افطرا پردازی کیا ہوتی ہے، جھوٹ گڑنا اللہ کے اوپر. شرک کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ افطرا پردازی. کہ شرک بھی کیا ہے؟ ایک جھوٹ ہے اللہ کے اوپر، کہ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں،
لیکن اس طرح کی باتیں بنانا یہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں دین کے اندر شامل نہیں ہیں اور ان کو دین کا حصہ سمجھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ جو چیزیں دین اسلام میں نہیں، ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہ کام کرنا چاہیے، اس پہ بڑا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بات اللہ نے نہیں کہی ہم کہیں کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے اور یہ بات قرآن میں ہے، یہ اللہ پر جھوٹ کرنا ہے۔ تو تمام چیزیں، چاہے وہ شرک و بدعت ہو، چاہے وہ کیا ہو، جھوٹی باتیں ہوں، اسے دین کی طرف منسوب کرنا، اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ سب افترا پردازی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرے طریقے پر چلنا، اسلام کی ملتی اسلام آپ کہہ سکتے ہیں کو چھوڑ کر، اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طور طریقوں کو اپنا لینا، اختیار کر لینا، یہ سب افترا پردازی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا ہے یہ۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام کے علاوہ جتنی بھی ملت ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اسلام ہی واحد ایک ایسا دین ہے جو صحیح، اوتھینٹک، سچا دین ہے۔ باقی تمام مذاہب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی سچائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کو اختیار کر لینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ کرنا ہے یہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ تمام وہ کہنا چاہیے کہ غلط طور طریقوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی ملت عطا کی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا۔ مثال کے طور پر ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا، اللہ نے ہمیں بدعتوں سے بچایا، اللہ نے ہمیں غلط کاموں سے بچایا، نجات دی ہے، اللہ نے ہمیں غیر اسلامی کلچر سے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بچا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خواہش یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کاش ہم بھی ان کے طور طریقے اور ان کا جیسا کلچر اپنا لیں، ان کی تہذیب کو اپنا لیں، ان کی ثقافت کو اپنا لیں ہم۔ یہ ہمارے دل میں اس طرح کی خواہشات نہیں آنا چاہیے۔ اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن ہی کیا ہے؟ بہترین کلچر ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک بیسٹ کلچر ہے، ایک بیسٹ ملت ہے، ایک بیسٹ دین ہے۔ باقی تمام دین کیا ہے؟ باطل ہیں۔ تو یہ چیز کیا کریں؟ ہم اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ لوٹ جائیں اس میں، مگر یہ کہ ہمارا پروردگار اللہ چاہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ زیبا نہیں، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں اور دین اسلام سے پلٹ جائیں، اور پلٹ کر کیا کریں؟ لوٹ کر ہم کیا کریں؟ واپس اسلام سے ہم کیا کریں؟ کسی اور دین میں داخل ہو جائیں، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ آگے کے حالات کیا ہو جائیں، کہ پتہ نہیں کون سی زندگی میں ایسی آزمائش آ جائے، کون سی ایسی مصیبت آ جائے، کون سا ایسا فتنہ رونما ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اصل میں نا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں تو مرتے دم تک ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ کچھ نہیں پتا کہ شیطان بہکا دے، کچھ نہیں پتا کہ انسان بہکا دیں، ورغلا دیں، کچھ نہیں پتا کون سی ایسی چیز سامنے آ جائے، کون سا ایسا حادثہ ہو جائے، کون سا ایسا مصیبت، پریشانی، آزمائش زندگی میں ایسی آ جائے کہ انسان کیا ہو جائے؟ دین سے پلٹ جائے۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دین اسلام پر چل رہے ہوتے ہیں، اور دین اسلام پر چلنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ انسان دین اسلام سے پلٹ جاتا ہے۔ تو اصل میں انسان کو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا ہے کہ ہم تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں گے، کیونکہ ہم تو کیا ہے؟ مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ انسان کو دعا کرنا چاہیے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مرتے دم تک ہمیں اسلام پر قائم رکھنا، وتوفنا مسلمین، تو ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دینا۔ دیکھیے انسان کو جو ہے نا صرف یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت مضبوط ہیں، ہمیں تو کوئی بہکا نہیں سکتا، کوئی ورغلا نہیں سکتا، شیطان تو ہمارے اوپر حملہ کر ہی نہیں سکتا۔
ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہمیں. شیطان بھی ہمارے اوپر حملے کر سکتا ہے, انسان بھی ہمارے اوپر حملے کر سکتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے, جب تک ہم اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے رہیں گے, سوچیں گے کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ, بلکہ ہمیں ہر قدم پر دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیا کرنا, ہماری زندگی میں کوئی ایسی آزمائش نہ آئے کہ دین اسلام سے ہم ہٹ جائیں, ہماری زندگی میں کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسی مصیبت, ایسی پریشانی نہ آئے کہ ہم دین اسلام سے پلٹ جائیں. کیونکہ دیکھیے اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے نیوز پیپر میں ہم نے پڑھا کہ لوگوں کے گھروں میں غربت آ گئی, پریشانی آ گئی, تو لوگوں نے سوچا کہ ہم جو کہ مسلمان ہیں تو ہمیں تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں رہا حکومت کی طرف سے, اور ہم کیا کریں کہ ہم ہندو مذہب میں داخل ہو جائیں تو ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے. تو انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور دنیاوی مفاد کے لیے, دنیاوی فوائد بٹورنے کے لیے, اور انہوں نے کیا کر لیا, دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا. اس طرح کی مثالیں آئے دن سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے حادثات نہ آئیں, ایسی پریشانیاں نہ آئیں, ایسی مصیبتیں, ایسی آزمائشیں نہ آئیں کہ ہم دین اسلام سے پلٹ جائیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے فتنے میں سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ دین اسلام سے پلٹ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ فتنہ جو ہے وہ کیا ہے, فتنہ ارتداد ہے. کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ یہ چیز چل رہی ہے کہ یا تو مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں, یا پھر کیا ہے کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے, یہ فتنہ بہت عروج پر ہے. تو ان تمام فتنوں کے دور میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اسلام سے چمٹے رہیں, اسلام کو لازم پکڑ لیں, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں, ہے نا, اسلام کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں ہم. ٹھیک ہے نا. آگے ہی وسیع ربنا کل شیء علما, ہمارے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے, ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اب آگے کا جو دور آ رہا ہے. دیکھیے ابھی اس وقت ہم جس دور میں ہیں, یقیناً ہمارے چاروں طرف فتنے ہیں. ایک پرآشوب دور میں ہم سب سانس لے رہے ہیں, ایک گھٹن بھرے ماحول میں ہم سب سانس لے رہے ہیں, اور آگے کے حالات تو کچھ نہیں پتا, کہ اس سے بھی زیادہ اللہ نہ کرے بدتر ہو جائیں. کچھ نہیں پتا کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری اولاد نسلوں کے ساتھ کس طرح کے حالات پیش آنا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے آگے کے حالات کیا ہونا ہے. تو ان حالات میں کیا ہے کہ انسان کو بے غم ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ جائیں کہ ہم کیا کریں کہ گھروں میں سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ پڑے رہیں کہ بس ہاں حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں گویا کہ, اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالات تو ایسے چل رہے ہیں اس موقع پر کہ انسان کی نیندیں اڑ جانا چاہیے. حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں, اس قدر ایک کے بعد ایک فتنے سامنے آ رہے ہیں کہ انسان کو بے چین ہو جانا چاہیے, پریشان ہو جانا چاہیے, کھڑے ہو جانا چاہیے انسان کو. یہ حالات جو ہے کہ واقعی انسان کو کیا کر دیں, جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے حالات ہیں, ہلا کر رکھ دینے والے حالات ہیں کہ انسان کیا ہو جائے, بے چین و پریشان ہو جائے, کھڑا ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے, اب اٹھ کر کچھ کام کرنا ہے. اب یہ آرام کا وقت نہیں ہے, اب کچھ کرنے کا وقت ہے, اب گھر سے قدم باہر نکالنے کا وقت ہے. اب حالات کو ہمیں کیا کرنا ہے, حالات جس کو کہتے ہیں نا کہ انقلاب لے کر آنا, تو یہ کام ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر. ٹھیک ہے. تو وسیع ربنا کل شیء علما, ہمارے رب کا علم کیا ہے, ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آیا آگے کے حالات سازگار ہونا ہے یا ناسازگار ہونا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیے کہ الیکشن کا موقع ہے, الیکشن آنے والا ہے. اس وقت دل اتنے خوفزدہ ہیں, اندر سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں, کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب جو الیکشن ہونے والا ہے نہ جانے کس کے ہاتھوں میں حکومت چلی جائے, ہے نا. نہیں پتا کہ پھر دوبارہ سے وہی حالات پیدا ہو جائیں جو حالات چل رہے ہیں. دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آگے کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بہتر فرما دے. ہر کوئی پریشان ہے, ہر کوئی رو رہا ہے, انسانیت چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, کرہ رہی ہے اس موقع پر. کوئی روزگار سے پریشان ہے, تو کچھ لوگ تعلیم کے سلسلے میں پریشان ہیں, تو کچھ کیا ہے کہ بیماریوں کے سلسلے میں پریشان ہے. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے, اور آگے کے حالات کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والے ہیں. اس موقع پر بہت بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کے حالات ہم سب کے لیے کیا کر دے, سازگار فرما دے, حالات کو بہتر فرما دے ہم سب کے حق میں. بہت پریشان ہیں لوگ.
अल्लाह तवक्कलना, अल्लाह पर हमने तवक्कुल किया, अल्लाह पर हमने भरोसा किया। हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है, हमारा ईमान और यकीन अल्लाह पर है। देखिए एक चीज और है कि जब इंसान अल्लाह ताला से दुआएं करे तो दुआ जो करना चाहिए वो पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ करना चाहिए कि मुझे अल्लाह के ऊपर यकीन है, कामिल एतमाद है कि अल्लाह ताला ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कि अगर परेशानी, ये मुसीबत, ये हादसा, ये अगर ये आजमाइश क्या है, अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह ही क्या करेगा, इस आजमाइश से निकलने का रास्ता भी अल्लाह बनाएगा, इस मुसीबत, इस परेशानी से निकलने का रास्ता भी अल्लाह बनाएगा। अगर गम के हालात हैं तो खुशी के हालात भी अल्लाह ताला ही देगा। अगर हालात नासाजगार हैं तो हालात को साजगार भी अल्लाह ताला ही करेगा। तो अल्लाह पर तवक्कुल की जरूरत है। इसमें यह है कि इंसान अपने ऊपर तवक्कुल ना करे कि मैं तो चूंकि इतना मजबूत हूँ, मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता और मैं तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, है ना। नहीं, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करे कि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह की जात है, करता धरता। सारे काम उसी के सुपुर्द कर देना कि अल्लाह तू ही कर, हमारा काम मेहनत करना है, कोशिश करना है, जाफिशानी करना है, बाकी हालात को फेरना तेरा काम है, तू हालात को फेर दे। और इस दुआ की इस वक्त जो ये आगे की जो दुआ है ये कि रब्बना फ़्तह बैनना व बैना कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। इस दुआ को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। इस वक्त के जो हालात हैं, ऐसे मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला तो हमें फतह अता फरमा दे, हमें और हमारी कौम को हक के साथ फतह अता फरमा दे। तो बेहतरीन फतह फरमाने वाला है, बेहतरीन कामयाबी देने वाला है, तो हमें कामयाबी अता फरमा दे। तो देखिए असल में है तो ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तू क्या कर दे कि हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं कि हमारी कौम हमसे कह रही है कि हमारी मिल्लत में लौटाओ, शिर्क बिदअत के काम करो, बेईमानी के काम करो और हमारे तौर तरीकों को अपना लो, वरना ये हमें निकालने के मंसूबे बना रहे हैं, हमें निकालने का हुक्म दे रहे हैं ये लोग, है ना। तो जब हालात इतने खराब हो जाएं कि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत हमें मुल्क से बाहर निकालने के मंसूबे बनाए और या फिर ये चाहे कि ये लोग हमारे तरीकों को अपना लें, हमारे मजहब को इख्तियार कर लें, जब इस तरह के हालात हो जाएं तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएं करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला तू क्या कर दे, तो हमें फतह अता फरमा दे, हमारे रास्ते खोल दे, हमारे कौम के लिए रास्ते खोल दे, हक के साथ रास्ते खोल दे। अल्लाह ताला तू क्या कर दे, हम सबको कामयाबी अता फरमा दे। अब बेहतरीन कामयाबी अता फरमाने वाली जात तेरी ही है ना। तो ये बेहतरीन दुआ है जो हम सबको पढ़ना चाहिए। आगे पढ़ते हैं अब हम कि वक़ालल मलाउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़ल लख़ासिरून। अब देखिए ये है वो चीज कि जिससे ये अपने कौम को खौफज़दा कर रहे थे, डरा रहे थे कि कौम के जो सरबराह लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि अपने कौम के लोगों से कहा कि अगर तुमने शुएब की इत्तिबा की तो यकीनन तुम खसारे में से हो जाओगे, नुकसान वाले में से हो जाओगे। कि देखिए कि यानी अपने कौम के लोगों को क्या समझा रहे हैं कि देखो शुएब क्या कर रहे हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि तुम ईमानदारी के साथ काम करो। तो एक मिनट, अच्छा ये बताती हूँ। तो अगर शुएब अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि अपनी कौम के लोगों से कि ईमानदारी के साथ काम करो, बेईमानी के साथ काम ना करो, मिलावट ना करो, धोखा ना दो लोगों को, तो इस पर उनके कौम के लोगों ने कहा कि तुम तो हमारे कारोबार खत्म करना चाहते हो, हमारा नुकसान करना चाहते हो। कारोबार तो ऐसे चलते ही नहीं है जब तक कि इसमें बेईमानी ना हो, इसमें झूठ ना हो, इसमें मिलावट ना हो, जब तक इसमें धोखा ना दिया जाए लोगों को तो कामयाबी मिलती ही नहीं है। और तुम इस चीज का सबक दे रहे हो, तो तुम तो हमारे कामों को क्या करवा दोगे, नुकसान करा दोगे, लॉस करा दोगे, तुम तो हमारा बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाएंगे हम। तो उन्होंने अपने कौम के लोगों को समझाया कि अगर तुमने शुएब की बात मान ली तो तुम्हारा खसारा हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम खसारे से दो चार हो जाओगे। तो देखिए ये चीज आज भी पाई जाती है कि आज भी लोग क्या समझते हैं, आज ये समझते हैं लोग कि अगर हमने ईमानदारी के साथ काम किया तो फिर क्या होगा, हमारे काम का नुकसान हो जाएगा। लोग समझते हैं कि जितनी हम बेईमानी के साथ काम करेंगे, जितने झूठ के साथ काम करेंगे उतना हमें फायदा होगा, और जितना ईमानदारी के साथ काम करेंगे, लोग कहते हैं कि आजकल तो ईमानदारी का जमाना ही नहीं है, ईमानदारी के चक्कर में तो इंसान क्या कर बैठता है, अपना नुकसान कर बैठता है। इस तरह की बातें लोग करते हैं, खुलेआम कर रहे हैं। तो लोगों के जहन में एक तस्वीर ये बैठ गई है
کہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس سلسلے میں کہ اسلام جو ہے نا وہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، صرف عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے یہ۔ اسلام ہمارے کاروبار پر بھی بات کرتا ہے، ہماری تجارت پر بھی بات کرتا ہے، اسلام ہماری زندگی کے ہر گوشے، ہر فیلڈ اور ہر میدان پر بات کرتا ہے، وہ ہماری سیاست پر بھی بات کرتا ہے، اس نے ہماری سیاست کے سلسلے میں بھی احکامات و تعلیمات دیے ہیں، ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس، ہماری جاب، شادی بیاہ، زندگی کی ہر معاملات میں اسلام نے کیا دیے ہیں، احکامات و تعلیمات دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنا ہی دین ہے، بلکہ اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے اکنامکس اور اپنی تجارتیں، ان سب کو بھی اسلام کے مطابق انجام دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ ہمارے بزنس، ہمارے کاروبار کیا ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی دھوکہ، کوئی ملاوٹ، کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا کہ ہمارے کاروبار اسلام سے میچ نہیں کھا رہے ہیں۔ اور آج یہی حالات ہیں، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کاروبار میں تو کوئی دین ہے ہی نہیں، کاروبار تو ہم جیسے چاہے کریں، جس طرح چاہے کریں، ہے نا۔ تو بہرحال ہونا کیا چاہیے کہ اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے کیا احکامات و تعلیمات دی ہیں اس سلسلے میں کہ ہم اپنے کاموں کو کس طریقے سے انجام دیں، اور اسلام کے مطابق ہمارا یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام نے بلکہ ان کے قوم کے سرداروں نے کیا کیا، قوم کے لوگوں کو ڈرایا، خوفزدہ کیا کہ اگر تم نے اسلام کے مطابق کیا کر لیا، کاروبار کر لیا، تمہارا تو نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، تمہارا تو خسارہ ہو جائے گا، تمہارا تو تمہارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، تمہارے کاروبار بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تمہارے کاروبار کو چمکانا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو پھر کیا کرو، اسلام کی پیروی مت کرو، اسلام سے ہٹ کر کام کرو، تو ہی تمہارا کام آگے بڑھے گا۔ تو جو یہ سوچ پہلے تھی، یہی سوچ آج بھی پائی جا رہی ہے۔ جاہلیت کی جو سوچ ہوتی ہے اس میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ہوا کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر اس قوم کے اوپر جب کہ حجت تمام ہو گئی، شعیب علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لوگوں کو برائی سے روکا، لوگ برائی سے نہیں رکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ حجت تمام کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے، اس قوم میں عذاب بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پکڑ لیا، ان کا مواخذہ کیا، ان کی گرفت کی، اور ایک زبردست زلزلے نے ان کو کیا کر دیا، اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ ایک زبردست گڑگڑاہٹ، ایک زبردست پورے طریقے سے ہلا کر رکھ دیا ان لوگوں کو زلزلے نے، اور اس قدر ان کو ہلا کر رکھا کہ وہ سب کیا ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا دنیا سے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اوندھے منہ اپنے گھروں میں گر گئے، وہ انہوں نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ الٹے پڑے ہوئے تھے، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تلپٹ کر دیا۔ کن لوگوں کو کیا، الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، یعنی نبیوں کو جھٹلانا کیا یہ معمولی بات ہے؟ ایک نبی اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی مشقت کر رہا ہے، تمہارے خیرخواہی کر رہا ہے، دن رات تمہارے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، تمہیں برائیوں سے روک رہا ہے، تمہیں بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے وہ، اور تم کتنی آسانی کے ساتھ اس پر الزامات لگا رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس پر طنز کر رہے ہو، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ کیا یہ گناہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتا ہے اپنے نبیوں کو، اپنے پر ایمان لانے والوں کو، وہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ کیسے ہو گئے، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ یہاں پر رہتے ہی نہیں تھے۔ آپ سوچیے ذرا، ہے نا، کہ ایک بستی، ایک ملک، ایک شہر جو چل پھر رہا ہو، دوڑ رہا ہو، اور اس میں کیا ہو کہ ایک چاروں طرف ایک چہل پہل ہو، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ تمام کاموں کو انجام دے رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسا کر دے کہ وہاں پر ذرا سی کوئی آواز سنائی نہ دے، اور ایسا لگے کہ یہ بستی کو اللہ تعالیٰ اس قدر ویران و سنسان کر دے، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے ایسا مٹا دے کہ لگے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں تھا، کل تک چلنے پھرنے والی بستی ایسی ہو جائے کہ لگے یہاں پر تو کوئی رہا ہی نہیں تھا کبھی کوئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے، ہلکا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔
جب کسی بستی پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے، وہ بستی سنسان ہو جاتی ہے، اس بستی کے اوپر وحشت ٹپکتی ہے، دہشت اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس بستی کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل ہوتی ہے انسانوں کو کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اللہ کے عذاب کے آثار نظر آتے ہیں اس بستی میں۔ کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں، جس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، وہاں پر اگر کوئی دانا اگانا چاہے تو دانا بھی نہیں اگ پاتا ہے، ایسی بنجر زمین وہ ہو جاتی ہے اللہ کے غضب اور غصے سے اور اللہ کے عذاب سے، کہ قیامت تک وہ زمین پھر کبھی دانا اگانے کے قابل ہی نہیں رہ پاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان والے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ نقصان ہمارا اس میں ہوگا کہ ہم شعیب کی اتباع کریں گے، شعیب علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ نقصان کس میں ہوا؟ شعیب کو جھٹلانے میں نقصان ہوا، ان کی تکذیب کرنے میں نقصان ہوا۔ تو بہرحال نبیوں کو جھٹلانا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، ان کو جھٹلانے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے ان لوگوں کے لیے جو نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ شعیب علیہ السلام وہاں سے واپس ہو گئے، اس بستی کے اوپر جب عذاب آیا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ شعیب علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ گئے، رخ موڑ لیا، انہوں نے پیٹ پھیر لی اپنے قوم سے، اور کہا اپنے قوم سے کہ میں نے تو تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، میں نے تو اپنا رب کا پیغام، اپنے رب کے میسج، سندیش سب کچھ تمہیں میں نے پہنچا دیے تھے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی، تمہارا بھلا چاہا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، آج میں اس کافر قوم کے پر آخر کیوں افسوس کروں، کیسے افسوس کروں؟ یعنی مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ تمہارے پر اللہ کا عذاب آ گیا، کیوں؟ کیونکہ تم کافر قوم ہو، کافر قوم پر میں آخر افسوس کیوں کروں؟ تم نے کفر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے مانا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ انجام کیا۔ مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں کہ تم اللہ کے عذاب کے چپیٹ میں آ گئے، تم اس قابل تھے، تم نے اللہ کو جھٹلایا، تم نے رسول کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، تمہارا تو یہی انجام ہونا تھا۔ یعنی ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی ہمدردی کے جذبات نہیں آنا چاہیے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے اور ہم سوچیں کہ ارے بہت برا ہوا، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی باتیں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچیں کہ یہ آخر حد تک انہوں نے کیا کیا ہے، تکذیب کی ہے۔ نبیوں نے آخر حد تک حجت تمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں پھوٹ پڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تو رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، انسان کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور جب انسان نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ کا غضب کیا ہو جاتا ہے؟ نازل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، باقی کی آیت انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کوئی سوال کرنا ہو کر لیجئے، کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی ہو تو معلوم کر لیجئے۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔